نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والبصير مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. اللہ پاک نے قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں اور مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. آج کی مثال جو ہے وہ کافر اور مسلمان کی ہے یا گناہگار اور نیکار کی. اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الفریقین، دو گروہ ہیں. مثل الفریقین، مثال دو فریقوں کی. مثل الفریقین 12واں سے پارہ ہے، سورۃ ہود ہے. فرمایا مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال کالاعمی، جس طرح کہ ایک اندھا ہو، والاصم، اور دوسرا جو ہے وہ بہرا ہو، والبصیر، اور ایک دیکھنے والا ہے، والسمیع، اور ایک سننے والا ہے. فرمایا هل یستویان مثلا، یہ برابر ہو سکتے ہیں. هل یستویان مثلا، یہ برابر ہو سکتے ہیں. فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. مثال دی اللہ نے، اندھا شخص ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک جناب بہرا ہے اور دوسرا سننے والا ہے. تو یہ سارے برابر. دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی اور حیثیت ہے اور جو اندھا ہے اس کی حیثیت وہ ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہے، کافر یہ گویا کہ اندھے ہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں، حق نظر نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھوں کے اندھے نہیں. اللہ پاک سورۃ حج میں فرماتے ہیں اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھوں کے اندھے نہیں، آنکھیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے اندر جو ان کی آنکھیں ہیں اس کے اندر. آنکھیں دو طرح کی، یہ بصائر ہے اور اندر کی جو آنکھ ہے وہ بصیرت ہے. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس کی توجہ جو دل سے سنے گا اور اس نیت سے سنے گا کہ مجھے کچھ ملے، وہ ہے دل کا بھینا. اور بیٹھا ہوا ہے، محفل میں بھی ہے، بات بھی ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھ، اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور ہے. جہاں بھی جتنے بھی کافر ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، نہ دیکھا، نہ آپ کی بات سنی. دیکھو یہ میں روزانہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ سمیع، سننے کی بات نہیں آئی. میرے بھائیوں جب تک ہم سنیں گے نہیں تو ہم کیا سنیں؟ سننا ضروری ہے. سنیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی، بعد میں ہم عمل کر سکیں گے. تو قرآن نے بے شمار مثالیں دی ہیں اور ہمارے لیے دی ہیں. وہی سمجھ جاؤ، اندھے نہ بنو. ابھی ہم نے جو نماز میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. یہ ہم نے پڑھی ہے، اب اگر آپ نے سنی لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر
دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اندھا اور نابینا جو ہے، نابینا اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، نہ سایہ اور گرمی برابر، ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، مردے اور زندے برابر. یہ جو لوگ دین سے دور ہیں اصل میں وہ مردے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں. یہ قرآن، یہ آنکھیں، یہ اللہ کے نبی، یہ اچھی باتیں تو ہمارے لیے آئی ہے. اگر ہم اس کو سنیں گے نہیں، دل سے نہیں سنیں گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ میں نے مجرموں کا انجام کیا کیا. دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا. سیر اس لیے نہ کی جائے کہ مزے لیے، اس سے عبرت حاصل کی جائے. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الفریقین، دو گروہ ہیں، الاعمی والاصم، ایک تو اندھا ہے دوسرا بہرا ہے، اور دوسرا فرمایا والبصیر، اور ایک دیکھنے والا ہے، والسمیع، اور ایک سننے والا ہے. تو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کے آنکھوں کو کھولنا چاہیے. اور کب کھلیں گی دل کی آنکھیں؟ جب ہمارے دل کے اندر تڑپ. وہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ کچھ سنیں، کچھ تو حاصل کریں. اپنی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء آئے ہیں، ان کی بات نہیں سنی ہوگی. اہل طائف اور اہل مکہ نے یہ کہا یہ نبی جو بنا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے ٹھوڑے بھی بنایا جاتا ہے، کہیں کو بنا دیا. اللہ پاک فرماتے اللہ اعلم یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسالت نبوت دینی ہے. تمہارے سوچنے کا کام یہ نہیں ہے. رسالت کون دے دیں گے؟ کوئی شخص نیکیاں کر کر کے نبی نہیں بن سکتا. نبی تو اللہ تب بناتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نبوت کی صلاحیت ہے، اور میرا تو نہیں بن سکتا. تو فرمایا کہ دو گروہ ہیں، ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، دونوں برابر، اور ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے. تو وہ بہرا اور سننے والا دونوں برابر، اور اندھا اور اسی طرح دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے حل سوا، فرماتے حل کیا، حل عربی میں سوال فرمایا کہ حل یستویان مثلا، یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے برابر ہے. کافر اور مسلمان برابر نہیں. کافر جہنم میں جائیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے. اور پھر نیک اور بد جو ہے وہ برابر، گناہگار اور نیک برابر نہیں. تو یہ مثالیں کہ بھئی سمجھ جاؤ. دو گروہ ہیں، فرمایا کہ ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے. حل یستویان مثلا، حل یستویان، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو برابر نہیں ہو سکتے تو انجام بھی برابر نہیں ہوگی. تو میں افلا تذکرون، اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.